السلام علیکم۔ آج اس لیکچر نمبر 4 میں ہم برانچز آف کیمسٹری کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل والے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 3 میں ہم نے صرف آرگینک کیمسٹری کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا، اور آج جو 7 برانچز ہے اس کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سے دوسری جو برانچ ہے وہ ہے ان آرگینک کیمسٹری۔ ان آرگینک کیمسٹری میں ہم ان کمپاؤنڈس کو پڑھتے ہیں جو ہائیڈرو کاربن کے جو ڈیرائیویٹیوز ہیں ان کے علاوہ جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں نا، اس کو ہم ان آرگینک کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ آکسائڈز آف کاربن ہے، اسی طرح آکسائڈز آف نائٹروجن ہے، آکسائڈز آف سلفر ہے، اسی طرح یہ جو کمپاؤنڈس ہیں نا یہ ان آرگینک ہے بیسکلی، اور اس کے ساتھ جو سائنائڈ ہے، یہ جو کمپاؤنڈس ہے یہ ان آرگینک کمپاؤنڈس ہے۔ تو ان آرگینک کیمسٹری میں ہم ان آرگینک جو کمپاؤنڈس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں، ان آرگینک کمپاؤنڈس۔ یعنی inorganic chemistry is the branch of chemistry in which we study inorganic compound۔ ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے۔ دوسرا جو ڈیفینیشن ہے کہ inorganic chemistry is the branch of chemistry in which we study compounds except hydrocarbon and their derivatives۔ is known as inorganic chemistry۔ تیسرا جو برانچ ہے وہ ہے فزیکل کیمسٹری۔ فزیکل کیمسٹری فزیکل کیمسٹری میں ہم جو سبسٹانس ہے اور اس سبسٹانس کی جو کیمیکل پراپرٹی ہے اور کیمیکل چینج جو ہے اور اس کی جو فزیکل پراپرٹی ہے، یعنی ان کیمیکل چینج اور جو فزیکل پراپرٹی ہے اس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ فزیکل کیمسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں، جو سبسٹانس ہے، اس سبسٹانس کی اس میں جو کیمیکل چینج اکر ہوتا ہے، کیمیکل چینج، اور اس سبسٹانس کی جو فزیکل پراپرٹی ہے، فزیکل پراپرٹی یا پراپرٹیز۔ اب ان کیمیکل چینج اور فزیکل جو پراپرٹی ہے کس کی، اس سبسٹانس کی، اس کی جو ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کس میں، فزیکل کیمسٹری میں۔ سو فزیکل کیمسٹری از بیسکلی ڈیل ود دا ریلیشن شپ آف دا سبسٹانس، اور اس سبسٹانس کی کس رشتہ یا کس ریلیشن شپ کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے، تو یہ جو اس سبسٹانس کا جو کیمیکل چینج ہے اور اس کا جو فزیکل پراپرٹیز ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے۔ چوتھا جو برانچ ہے وہ ہے بائیو کیمسٹری۔ Bio term indicate that it is about life۔ So بائیو کیمسٹری میں ہم جو لائف مالیکیولز یا اس کو ہم بائیو مالیکیولز بھی کہہ سکتے ہیں، بائیو مالیکیولز۔ اور بائیو مالیکیولز کیا ہے، بائیو مالیکیولز میں پروٹین آتے ہیں، اسی طرح اس میں کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں، اسی طرح اس میں جو پیٹس ہے اور بھی کمپاؤنڈز ہے، مالیکیولز ہے
یعنی بایو کیمسٹری میں ہم ان مالیکیولس جو کہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور لیپڈس جو ہے، لیپڈس، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ان کا جو اسٹڈی ہے اس جو اسٹڈی ہے وہ بیسیکلی اس کے سینتھسس، یعنی ان کا جو سینتھسس ہوتا ہے، ان کا جو سینتھسس ہوتا ہے، پھر اس کا جو کمپوزیشن ہوتا ہے، کمپوزیشن اور جو کیمیکل ریئیکشن لیونگ سسٹم میں جو کیمیکل ریئیکشن اکر ہوتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز، وہ بیسکلی ہم کس میں بایو کیمسٹری میں ہم اسے اسٹڈی کرتے ہیں. سو وی کین سے دیٹ بایو کیمسٹری از دا اسٹڈی آف بایو مالیکیولز دیٹ آر فاؤنڈ ان لیونگ سسٹم، ان لیونگ تھنگز میں جو بایو مالیکیولز اکر ہوتے ہیں یا جو بایو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم بایو کیمسٹری کہیں گے. پھر جو برانچ ہے وہ ہے انڈسٹریل کیمسٹری. انڈسٹریل کیمسٹری میں بیسکلی ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم ان ٹیکنیک کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹیکنیکس، اور ان کیمیکل پروسیس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کیمیکل پروسیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جس کے ذریعے ایک پروڈکٹ بنتا ہے، ایک پروڈکٹ بنتا ہے. اور وہ پروڈکٹ کون سے پروڈکٹ ہے؟ وہ پروڈکٹس وہ سیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، پینٹس بھی ہو سکتے ہیں، فرٹیلائزر بھی ہو سکتے ہیں، پلاسٹکس وغیرہ ہو سکتے ہیں. ان کی تیاری کے دوران جو ٹیکنیکس ہم استعمال کرتے ہیں اور جو کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو یہ پروڈکٹ بنتے ہیں، بیسکلی ہم اس ٹیکنیک اور جو کیمیکل پروسیس ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. کس میں؟ انڈسٹریل کیمسٹری میں. 6 برانچ جو ہے وہ ہے نیوکلیئر کیمسٹری. نیوکلیئر ٹرم انڈیکیٹ نیوکلیس. اب نیوکلیس کے اندر جو انرجی کا جو ریڈیشن ہوتا ہے، جو ایمیشن ہوتا ہے، یعنی جو ایمیشن یا ایبزارپشن آف ریڈیشن جو ہوتا ہے، ایمیشن یا ایبزارپشن کس چیز کا؟ ریڈیشن کا. جو ایمیشن یا ایبزارپشن ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر جو نیوکلیئر پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بیسکلی نیوکلیئر جو پارٹیکلز ہے وہ بیسکلی پروٹان اور جو نیوٹران ہیں، اس کی جو پراپرٹیز ہوتے ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور اسی طرح جو کیمیکل چینجز، یعنی جو چینجز اکر ہوتے ہیں، کس میں؟ نیوکلیس میں. ان چینجز کو ہم کس میں؟ نیوکلیئر کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. 7 نمبر جو برانچ ہے وہ ہے انالیٹیکل کیمسٹری. انالیٹیکل کیمسٹری میں بیسکلی ہم انالیسس کرتے ہیں. انالیسس مین تجزیہ کرتے ہیں. پھر انالیسس کی 2 ٹائپس ہے. ایک ہے کوالیٹیٹیو انالیسس، اور دوسرا جو ہے وہ ہے کوانٹیٹیو انالیسس. اس کو بیسکلی معیاری تجزیہ ہم کہیں گے، معیاری تجزیہ. اور
یہ جو تجزیہ ہے اس کو ہم مقداری تجزیہ کہیں گے۔ کوالٹیٹیو انالیسس میں بیسکلی کیا، اس کے لیے انگلش جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں وہ بیسکلی ہے وٹ مطلب کہ ایک چیز ہے، مطلب ایک مکسچر ہے۔ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ ایک سوائل ہے اور ہم یہ ڈٹرمائن کرنا چاہتے ہیں کہ اس سوائل میں کون سے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس ایلیمنٹس کی ڈٹرمینیشن یا معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ، جو میتھڈز ہم یا جو انالیسس ہم کریں گے وہ بیسکلی کوالٹیٹیو انالیسس ہوگا۔ کیا؟ کوالٹی، کیونکہ ہم کوالٹی ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ وٹ یا کون سا ایلیمنٹ اس سوائل کے اندر ہوگا، اس کے لیے ہم کیا کوالٹیٹیو انالیسس کریں گے۔ اب ہم نے ایلیمنٹ کو ڈٹرمائن کیا، اب ہم اس ایلیمنٹ کی جو کوانٹٹی مین مقدار، یہ اماؤنٹ، اس کے لیے ہم جو انگلش ٹرم یوز کرتے ہیں اماؤنٹ، جو کوانٹٹی ہم ڈٹرمائن کرنا چاہیں گے وہ اس کے لیے جو انالیسس پر ہم کریں گے وہ ہے کوانٹیٹیو انالیسس۔ کوانٹیٹیو انالیسس میں ہم کوانٹٹی مقدار کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیٹ سپوز اس سوائل میں ہم نے ایلیمنٹس کو ڈٹرمائن کیا، لیٹ سپوز کہ اس سوائل میں کاپر بھی ہے، اسی طرح نکل بھی موجود ہے اس میں، اسی طرح ہم فرض کرتے ہیں کیلشیم بھی موجود ہے۔ اب ہم ڈٹرمائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایلیمنٹس تو موجود ہے سوائل میں، یعنی کوالٹیٹیو انالیسس ہم نے کیا، اس کے بعد اب ہم کوانٹیٹیو انالیسس کریں گے، کیونکہ اس سوائل میں کاپر کتنے مقدار میں موجود ہے، نکل کتنے مقدار میں موجود ہے اور کیلشیم جو ہے وہ کتنے مقدار میں موجود ہے۔ اس کے لیے پھر ہم کون سا انالیسس کریں گے؟ کوانٹیٹیو انالیسس کریں گے، کوانٹیٹیو انالیسس پھر ہم کریں گے۔ تو یہ بیسکلی کیا ہے؟ انالیٹیکل کیمسٹری۔ سو انالیٹیکل کیمسٹری از دا برانچ آف کیمسٹری ان وچ وی ڈو انالیسس، کوانٹیٹیو انالیسس اینڈ کوالٹیٹیو انالیسس۔ اس کے بعد جو آخری برانچ ہے وہ ہے انوائرمنٹل کیمسٹری۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں یا کون سی چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں؟ تو جو کیمیکل سبسٹانس ہے یا جو پروسیس ہوتے ہیں، جو کیمیکل سبسٹانس جو ہے یا سمپلی ہم سبسٹانس بھی لے سکتے ہیں، اب اس سبسٹانس کا انوائرمنٹ کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے؟ اس سبسٹانس کا انوائرمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، اس انٹریکشن کو بیسکلی ہم انوائرمنٹل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں انوائرمنٹل کیمسٹری میں کہ اس سبسٹانس کا جو انٹریکشن ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے، یعنی اس سبسٹانس کا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ اثر کیا ہے، برا اثر یہ انوائرمنٹ پر ڈالتا ہے کہ یہ اچھا اثر ڈالتا ہے۔ تو اس امپیکٹ کو بھی ہم انوائرمنٹل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ جو کیمیکل سبسٹانس ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہو سکتا ہے، چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ پلانٹس کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے، یعنی جو پلانٹس ہے اس کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں، اس فوٹوسنتھیسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ریکوائرڈ ہے۔ اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بیسکلی ہیومنز خارج کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، اور پھر یہ پلانٹس اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کر کے پھر ہمیں آکسیجن وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ
کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ انوائرمنٹ کے ساتھ اسی طرح انٹریکشن کرتا رہتا ہے. اب اگر اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا بیڈ امپیکٹ ہوگا کس چیز پر؟ انوائرمنٹ پر اس کا بیڈ امپیکٹ ہوگا. سو دیٹس آل اباؤٹ انوائرمنٹل کیمسٹری. اور یہ آخری برانچ تھا جو ہم نے اسٹڈی کیا. اس کے بعد جو بیسک کنسیپٹ شروع ہوں گے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. سو آج تک یہ جو فورتھ لیکچر تھا اس فورتھ لیکچر میں ہم نے برانچز آف کیمسٹری کو کور کیا. اب اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہو. کوئی سوال ہے جو ٹاپکس ہم نے کیے تو بے شک آپ کامنٹس میں کویسچن کر سکتے ہو، یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہو. السلام علیکم.